أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم أحمد مصطفى محمد مصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، ناظرین گرامی قدر، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابوالفضل عباس کے منزلت، مقام، رفعت، بلندی اس ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے کہ جناب ابوالفضل عباس کے ننھیال، ددیال، نسل، صلب، آپ کا علم، وقار، شجاعت، علمداری، سعادت، جمع مردی، کربلا اور جنگ صفین اور کربلا کی پوری داستان، یہاں تک کہ کوفے والوں نے اور اسیروں نے بھی یاد کیا، اور اس کے بعد شام میں بھی آپ کو یاد کیا گیا، اور شام کی واپسی کربلا میں، اور کربلا کے بعد مدینے میں، ہر جگہ آپ کی یاد آتی رہی، آپ کے کارنامے دہرائے جاتے رہے، اور آپ ہر طریقے سے لوگوں کے اوپر کرم کرتے آ رہے ہیں. اب رہا مسئلہ کہ ایک دوسرے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات ہوں گے کہ جناب ابوالفضل عباس کی زیارت. پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ حضرت عباس علمدار کی زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے. حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور بے حساب معجزات، کرامات کی وجہ آپ کے حرم کی حاضری، خوشنودی خدا، تقرب پروردگار، بارگاہ الہی کے ذریعے سے آپ کی دہلیز پر، آپ کے دروازے پر جب ہے سائیں عقیدت کے ساتھ پیشانی جھکانا اور پختگی کا سبب ہے. یہاں پہنچ کر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ کیوں کر بندے کو خدا کی راہ میں اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، خدا کی راہ میں اپنے آپ کو کیسے قربان کرنا چاہیے، خدا کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے، امام کی اتباع کیسے کرنی چاہیے. یہ دروازے جناب عباس پہ آنے کے بعد مودت سمجھ میں آتی ہے، شہادت سمجھ میں آتی ہے، اطاعت سمجھ میں آتی ہے، اتباع سمجھ میں آتی ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ کس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ جناب ابوالفضل عباس کے روضے پر ہمیں محسوس ہوتا ہے. ایذان محترم، جناب ابوالفضل عباس کا کارنامہ ہی ایسا ہے کہ ہزاروں لوگ آپ کے روضے مقدس پہ آتے ہیں، اور بہرحال زیارت کے معنی ہیں مزارات مقدسہ پر حاضری کے، صاحب قبر سے گفتگو کرنے کے، ایسی گفتگو کو جو دیکھنے لائق ہوں، ایسی گفتگو جو بات چیت شروع ہو جائے، اور جب یہاں پہنچ جائے تو جس لفظ میں چاہیں سلام کریں جناب عباس کو. روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اشارہ کیا ہے سلیم ابن زبیان سے. حضرت نے فرمایا جب تم قبر امام حسین پر پہنچو تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اگر اس طرح کہہ دیا تو تم نے پوری زیارت کر لی، اصرار الشہادہ. اگرچہ اس انداز سے زیارت تمام ہو گئی، لیکن معصومین علیہ السلام نے
جس الفاظ میں زیارت کی ہے اس کی رعایت ہونی چاہیے، کیونکہ زیارت کے فقرات صاحب قبر کی شخصیت کے اعتبار سے، وہ جملے، وہ پیغامات، وہ درس، قبر کے صاحب قبر کا مقام، رفعت، بلندی جو ہے اس کے اعتبار سے الفاظ جو ہے انسان اپنی زبان سے نکالے، عظمت کے اعتبار سے، ان کی بزرگی کبریائی کی بنیاد پر، ان کے وہ عطا اور مہربانی اور وفا شعاری کی بنیاد پر الفاظ ہوں، اور مرتبہ کے ترجمان ہوتے ہیں اور صاحب قبر کی زیارت کے آداب کو بھی واضح کرتے ہیں، لہذا الفاظ معصوم خود ساختہ زیارتوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی زبان سے کچھ بولیں گے، اس کے انداز الگ ہوتے ہیں، اس کا کردار الگ ہوتا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں نقص اور عیب بھی ہو سکتے ہیں جو مقام اور شخصیت اور عظمت کے اعتبار سے نہیں ہوں، لیکن جب معصومین نے ان کی رفعت اور بلندی بیان کی ہے، اس میں آداب بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، شخصیت بھی ہیں، عظمت بھی ہے، اور اس اعتبار سے جناب ابو الفضل عباس کی زیارت، معصوم ان کے سامنے کس طرح سلام کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے۔ اسی لیے محدث نوری اور شیخ مرتضی انصاری نے فرمایا کہ معصوم کی تعلیم کردہ زیارتوں سے امام حسین کی زیارت کرنا مستحب ہے، کہ معصومین علیہ السلام نے کس انداز سے جناب ابو الفضل عباس کو بلایا ہے، سلام کیا ہے، وہی انداز سب سے اچھا ہے اور وہی مقام سب سے اعلیٰ ہے کہ معصومین کی زبان سے ہم جناب عباس کو سلام کریں، یہ اہم ترین ہے اور یہ مستحب بھی ہے، زیادہ ثواب رکھتے ہیں، چونکہ سارے ائمہ معصومین علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام ایک ہی نور ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، لہذا یہ رعایت سبھی کے لیے ضروری ہے۔ معصوم کی تعلیم کردہ زیارتوں کی ترجیح کا فائدہ حضرت عباس کی زیارت میں سامنے آیا، چونکہ تنہا یہی ایک زیارت ہے جو عظمت اور منزلت اور حضرت ابو الفضل عباس کو واضح کرتی ہے، یعنی یہی ایک زیارت ہے جو آپ کے مقام، عظمت، رفعت اور ابو الفضل عباس کا مقام بیان کرنے کے لائق ہے، جو ائمہ معصومین نے بیان فرمایا سلام اللہ، سلام ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، عباد الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والذاکیات الطیبات، وما تغتدی وتروع علیہ یا ابن امیر المؤمنین، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ المرسل وصبت المنتجب ودلیل العالم الولی المبلغ المظلوم المحتضم، وجزاک اللہ رسولہ عن امیر المؤمنین عن الحسن والحسین صلوات اللہ علیہم افضل الجزاء بما صبرتا واعتصمتا وعننتا ونعما عقبى الدار، لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من جعل حقک واستخف بحرمک، لعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، وأشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجزا لكم ما بعدكم، وجعتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا عليكم، وقلبي مسلم لكم تابع، وعنا لكم تابع، ونصرة لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فما كن معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبعيابكم من المؤمنين بمن خالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل الله أمة قتلتكم بالعيد والألسنة۔ یقیناً آپ دیکھیں مفاتیح میں کامل زیارہ میں یہ زیارت پائی جاتی ہے اور عظیم ترین زیارت ہے کہ اے فرزند امیر المومنین،
آپ پر اللہ، ملائکہ، مقربین، انبیاء، مرسلین، بزرگان دین اور صالح تمام شہداء صدیقین کے پاک پاکیزہ سلام صبح و شام پہنچے آپ کو۔ اے فرزند امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کو فرزند رسول کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، ان کی امامت کی تصدیق فرمائی، وفاداری اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اس حسین کی حمایت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نواسے ہیں، جو رہنمائے عالم، وسیع رسول، مبلغ خدا، مظلوم و ستم دیدہ ہیں، اور خدا آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین اور حضرات حسنین کی طرف سے بہترین پاداش اس صبر و شکیبائی اور نصرت کے عوض میں عنایت فرمائی، جس کا آپ نے کربلا میں مظاہرہ فرمایا تھا۔ خانہ آخرت بہترین گھر ہے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے حق کو ضائع کیا، آپ کے احترام کو پامال کیا اور آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلوم شہید کیے گئے۔ خدا نے شہیدوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں وہ اسے پورا کرے گا۔ اور اے فرزند امیر المؤمنین، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کے حضور میں حاضر ہوں۔ میرا قلب، میرا دل آپ کی عظمتوں کا معترف ہے اور آپ کے فرمان کا تابع ہے۔ میں آپ کا پیرو اور میری مدد آپ کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے، یہاں تک کہ خدا اپنا حکم صادر فرما دے۔ وہ بہترین حکم فرما ہے۔ میں باہمہ جہت ہر طرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ کا اور آپ کی رجعت کا معتقد ہوں۔ آپ پلٹیں گے، حکومت کریں گے، ہم آپ کی حکومت میں رہیں گے، اور جو آپ کے مخالف اور قاتل ہیں اس سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ خدا انہیں ہلاک فرمائے جنہوں نے دست، ہاتھ سے اور زبان سے آپ کو اذیت پہنچائی۔ حرم مطہر میں داخل ہونے کے بعد زری سے اپنے کو مس کرے اور ان الفاظ میں سلام کرے کہ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہم السلام۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ ورضوانہ علی روحک وبدنک، اشہد واشہد اللہ انک مضیت علی ما مضى به بدری والمجاہدون فی سبیل اللہ مناصحون له فی جہاد اعداء المبالغون فی نصرت الاولیاء والذابون عن احباء، فجزاک اللہ افضل الجزاء واکثر الجزاء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى بیعۃ واستجاب له دعوته واطاع ولاة امره۔ اشہد انک قد بلغت فی نصیحت وآتیت الغایۃ المجحودہ وبعثک اللہ فی شہداء وجعل روحک مع ارواح الشہداء وآتاک من جنانہ وأصبح منزلة وأفضل غرفة ورفع ذكرك في عليين وأشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ أشهد أنك لم تحن لم تكن تنقل وأنك مضيت على بصيرة من عمرك مقتديا بالصالحين متبعا للنبي، وجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في مناضل مغبتين فإنه أرحم الراحمين۔ یہ سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، خدا رسول امیر المؤمنین حضرات حسنین علیہ السلام کے مطیع، اللہ اور رسول کے مطیع، امیر المؤمنین کے مطیع، امام حسن امام حسین کے مطیع، جناب سیدہ کے مطیع فرما بردار، صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ پر اور آپ کی روح اور بدن پر
اللہ کی رحمت اور برکت اور منزلت ہو آپ کی رضا اور آپ کے ہمراہ۔ میں خدا کو گواہی دیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں کہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس درجہ شہادت کو پا لیا جسے شہدائے بدر اور دوسرے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں نے پایا۔ یہ سارے شہداء دین الہی کے خیر خواہ ہیں، جنہوں نے دشمنان خدا سے بھرپور جنگ کی، خدا کے دوستوں کی مدد کی، محبان خدا کے دفاع کیا۔ اللہ آپ کو بیشتر اور کامل تر جزا مرحمت فرمائے۔ ان لوگوں کی پاداش جنہوں نے اپنے عہد کو پا لیا، امام کی دعوت پر لبیک کہا، اپنے ولی امر کی پیروی میں گواہی دیتا ہوں۔ اے ابو الفضل عباس، آپ نے ظالم کی نصیحت میں بھرپور کوشش فرمائی، راہ دین میں حتی المقدور کوشش فرمائی۔ خدا آپ کو شہداء کے زمرے میں قرار دے، آپ کی روح کو سعادت مند کی روحوں کے ساتھ محشور کرے، فرمائے، اور آپ کو اپنی جنت میں وسیع مقام اور بہترین دریچہائے جنت عنایت فرمائے۔ علیین تک آپ کا بول بالا ہو، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین آپ کے بہترین رفیق قرار پائیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے راہ دین میں کوئی فروگداشت نہیں فرمائی، جس راہ کو اختیار فرمایا بصیرت دانش کے ساتھ اختیار فرمایا، اپنے اعمال میں صالحین اور انبیاء کے اقتداء فرمائی۔ خدا ہمیں آپ کی رسول خدا اور اپنے اولیاء کی معیت میں جنت میں وہ منزل عطا فرمائے جو اہل خشوع اور خضوع کے لیے ہے، بے شک وہ ارحم الراحمین ہے۔ حضرت قمر بنی ہاشم کی اس زیارت کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ زائر خواہ کس قدر آپ کی معرفت کیوں نہ رکھتا ہو، اس مرتبے کو اس درجے کو حاصل کر ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا جو حضرت عباس کا حقیقی مرتبہ ہے۔ لہذا جس وقت آپ کے حرم میں شرفیاب ہوں، آپ کے حرم میں داخل ہوں، جناب ابو الفضل عباس کے روضے میں کوئی داخل ہو، زری کی طرف رخ اور قبلے کی طرف پشت کر کے اس زیارت کے ذریعے حضرت کی خدمت میں عرض ادب کرے، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ ہو، چہرہ قبر مطہر کی طرف ہو، اور بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ آپ کو سلام کرے۔ یہی روش حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کی زیارت کے لیے بھی ہے، یہی طریقہ معصومین علیہ الصلوۃ کی زیارت کا بھی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے اور خدا کے گوناگون نعمتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ لہذا شہید کی حیات اور شہادت کے بعد کی زیارت میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر حضرت عباس زندہ ہوتے تو زائرین آپ کی خدمت میں وارد ہوتے اور روبرو ہو کر آپ کو سلام کرتے۔ اس انداز سے ہمیں سلام کرنا ہے کہ جیسے جناب ابو الفضل عباس سامنے بیٹھے ہوں اور ہم آپ کی رفعت اور بلندی کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں اور آپ کو سلام کر رہے ہوں، اور آپ کو اس طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کے آپ کو سلام کر رہے ہوں۔ اس انداز سے اگر انسان دیکھے تو یقیناً اہم ترین ہے۔ آداب قیام زائرین، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے زائر کو پہلے در سقیفہ کے پاس کھڑا ہونا چاہیے اور یہاں داخلہ حرم کی دعا پڑھے، اور اس کے بعد حرم میں وارد ہو اور اپنے آپ کو قبر پر گرا دے اور حضرت کی زیارت السلام علیک ایھا العبد الصالح پڑھے، نماز اور دعا کے بعد پائے اطہر کی طرف جائے اور وہاں پر اس زیارت کو پڑھے جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہے، السلام علیک یا ابا الفضل العباس۔ علامہ مجلسی مرحوم قولیہ ہے کہ جس زیارت کا تذکرہ
کر چکے ہیں، اس میں حضرت عباس کی قبر کے قریب کھڑے ہونے کا تذکرہ تو ہے، لیکن زائر کس رخ سے کھڑا ہوگا اس کے معین نہیں ہے۔ بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ رو بقبلہ ہوگا، بشرطے اس وقت آپ کے در کے رخ پر تبدیل نہ ہوئی ہوں۔ اس طرح حضرت عباس علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی زائر قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو اور قبر کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہو اور سلام کرے، اور یقیناً اس انداز سے کرے کہ جواب سلام کے لیے آمادہ رہے۔ اور کیسے کان ہوں گے، کیسے دل ہوں گے جو جناب عباس علیہ السلام کے جواب سلام کے منتظر ہوں۔ یقیناً ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جناب ابوالفضل عباس کی زیارت کا شرف نصیب ہو، اور یہ عظیم ترین شرف ہے جناب ابوالفضل عباس کی زیارت کا۔ خدا تمام چاہنے والے مولا کے مطیع فرما برداروں کو زیارت جناب ابوالفضل عباس کا شرف عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، اور انشاءاللہ اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں جناب ابوالفضل عباس کی حیات کے سلسلے میں گفتگو رہے گی، اور اس کے بعد معجزات رہیں گے، پھر آپ کی عطایا اور مہربانیاں رہیں گی، اور ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں حیات جناب ابوالفضل عباس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور زیادہ زیادہ تذکرہ جناب عباس، حیات جناب عباس اور ان کے دستور، ان کے قوانین پر عمل کر سکیں، خاص طریقے سے جس طرح جناب عباس نے امام کی اطاعت کی ہے، خدا کے حکم کو پر عمل کیا ہے، ہم سب کو اطاعت امام کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی دولت عطا فرمائے، باب الحوائج کے در سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے اپنی ساری دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا کاشف الکرب عن وجل حسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔